ناظرین، ہم سب کا موسٹ فیوریٹ ڈرامہ ضبط فائنلی اپنے اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے۔ کل اس کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہونے والی ہے اور ڈرامے کے ریگولر ویورز کو بے چینی سے انتظار ہے کہ کیا آئلہ اور اون کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگز ختم ہوں گی یا پھر ان مس انڈرسٹینڈنگز کی وجہ سے ان دونوں کا رشتہ ہی ختم ہو جائے گا، اور دوسری طرف رملہ نے جو کچھ کیا ہے کیا اسے اس کی سزا ملے گی یا نہیں۔ تو آئیے آج کے ریویو میں سب کچھ تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ شامی جب آئلہ پر انکشاف کرتا ہے کہ امی کو پہلے سے پتا تھا کہ وہ بچہ میرا ہی ہے، امی نے صرف ہم دونوں کا رشتہ ختم کرانے کے لیے تمہارے کردار پہ وہ داغ لگایا تھا۔ آئلہ تو یہ سن کے شاکڈ ہو جاتی ہے اور اسے وہ ساری تکلیفیں یاد آتی ہیں جو اسے اور اس کے ماں باپ کو اس الزام کی وجہ سے سہنی پڑی تھیں۔ بہرحال آئلہ بھی آج شامی پہ وہ انکشاف کر ہی دیتی ہے جس کے بارے میں شامی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور اسے بتاتی ہے کہ تمہیں کچھ پتا ہے اس وقت تمہاری بیوی کہاں پر ہے؟ وہ اس وقت میرے شوہر کے پاس اس کے گھر پر ہے، اسے اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے، اور صرف یہی نہیں، اس محبت کا یقین دلانے کے لیے اس نے آپ لوگوں کی طرف سے دی گئی فیکٹری بھی اون کے نام کر دی ہے۔ شامی تو حیران پریشان رہ جاتا ہے کہ رملہ اپنے مطلب کے لیے شامی کو استعمال کرتی رہی اور شامی کو کبھی پتہ ہی نہیں چل سکا، اور رملہ شامی کو یہ یقین دلاتی رہی کہ وہ صرف شامی اور آئلہ کو ملانا چاہتی ہے۔ دراصل وہ تو اپنا راستہ صاف کر رہی تھی اون تک پہنچنے کا۔ لو جی، شامی سے تو مزید برداشت نہیں ہوتا، اسی وقت نکلتا ہے اور اون کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اتفاق سے رملہ ہی دروازہ کھولتی ہے، شامی کو یوں اچانک وہاں دیکھ کر پریشان ہو کے پوچھتی ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ جس پر شامی کہتا ہے کہ رنگ میں بھنگ ڈالنے آیا ہوں۔ جس پہ رملہ غصے سے کہتی ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ اون کا گھر ہے۔ خیر، شامی آگے بڑھ کے سارے کمرے چیک کرتا ہے، اسے لگتا ہے کہ شاید اون بھی گھر پر ہی ہوگا تو اس کے سامنے ہی یہ سب بات کی جائے، لیکن لگتا یہی ہے کہ اون اس وقت گھر پہ موجود نہیں ہوتا۔ بہرحال شامی رملہ سے کہتا ہے کہ بڑا زبردست گیم کھیلا ہے تم نے رملہ، لگتا ہے کہ فیکٹری بھی حق مہر میں اپنے نام لگوانے کا آئیڈیا تمہارے اسی عاشق اون نے دیا ہوگا۔ یہاں پر شامی یہ بات کیوں بھول جاتا ہے کہ رملہ یا اس کے باپ نے شامی سے رشتے کی بات نہیں کی تھی، بلکہ یہ آئیڈیا تو عارفہ کی طرف سے آیا تھا۔ وہی رملہ کو اپنی بہو بنانے کے لیے بے چین تھی، جبکہ رملہ تو نکاح سے پہلے بھی شامی سے بار بار کہہ رہی تھی کہ تم اس رشتے سے انکار کر دو، اور تب شامی کی جرت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنی ماں کے سامنے انکار یا اقرار کی بات کر سکے۔ خیر، رملہ تو چاہتی ہے کہ جتنی غلط فہمیاں ان لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو سکتی ہیں مجھے اور اون کو لے کے ہو جانی چاہیے، کیونکہ اس طرح اون تک پہنچنے کا راستہ مزید آسان ہو جائے گا۔ یہ غلط فہمیاں بڑھیں گی تبھی تو شامی رملہ کو طلاق دے گا اور دوسری طرف آئلہ اون سے طلاق لے گی۔ تبھی رملہ شامی سے کہتی ہے کہ تم جو سمجھ رہے ہو سمجھتے رہو، بہرحال اب تو وہ فیکٹری میں اون کے نام کر چکی ہوں۔ اب جب معاملہ مزید بگڑتا ہے تو اون سوچتا ہے کہ سچ سب کے سامنے لانے کا وقت ہو چکا ہے۔ تبھی وہ فیکٹری کی فائل اٹھاتا ہے اور بی جان کے پاس پہنچ جاتا ہے، جبکہ اسی دوران اون اپنے باپ فاروق اور ماں عارفہ کو بھی یہ سب بتا دیتا ہے کہ رملہ اور اون نے مل کے یہ سارا گیم کھیلا تھا۔ دراصل اون ہم سے ہماری فیکٹری ہتھیانا چاہتا تھا۔ اسی دوران میں جب اون بھی گھر پہنچتا ہے تو جناب فاروق، عارفہ، شمسہ، ثاقب سبھی وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور جو شک رملہ نے شامی کے دماغ میں ڈالا تھا وہی فاروق اور عارفہ بی جان کے سامنے دہرانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اون اس سب کی تردید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ سب سراسر جھوٹ ہے، جس پہ فاروق صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ جھوٹ ہے تو مجھے بتاؤ پھر کہ آخر رملہ نے وہ فیکٹری اون کو ہی کیوں دی؟ تو اون کہتا ہے کہ آپ اپنی غلط فہمی ختم کر لیں، رملہ نے یہ فیکٹری مجھے دی نہیں ہے، میں نے اس سے یہ فیکٹری لی ہے اور اس فیکٹری کے عوض میں نے اسے پوری قیمت ادا کی ہے۔
جبکہ عارفہ تو فوراً بول پڑتی ہے اور بی جان سے کہتی ہے کہ آپ اون سے کہیں کہ یہ فوراً ہماری فیکٹری ہمیں واپس کرے۔ تو اون عارفہ سے کہتا ہے کہ اگر یہ فیکٹری میں نہ خریدتا تو رملہ یہ فیکٹری کسی کو بھی بیچ سکتی تھی، تو کیا آپ اس سے بھی یہ فیکٹری اسی طرح سے واپس لے سکتی تھیں؟ نہیں نا، میں نے تو اپنا فیملی بزنس کمپیٹیٹر کے ہاتھوں میں جانے سے بچایا ہے، لیکن اگر آپ یہ فیکٹری واپس خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی پوری قیمت ادا کرنی ہوگی، اور مجھے پتا ہے کہ اس وقت آپ کے مالی حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے۔ لگتا یہی ہے ناظرین کہ اون یہ فیکٹری اپنے سسر ثاقب صاحب کے نام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تاکہ جو تذلیل ساری زندگی ثاقب صاحب نے فاروق صاحب کی فیکٹری میں کام کر کے برداشت کی ہے اس کا ازالہ ہو سکے، جبکہ اون کھلے دل سے فاروق صاحب کو آفر کرے گا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ اس فیکٹری میں ایز این امپلائی کام کر سکتے ہیں۔ خیر، اسی دوران میں آئلہ بھی وہاں آتی ہے اور سامنے اون کو دیکھ کر غصے سے واپس چلی جاتی ہے، جبکہ وہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اب وہ اون کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھے گی۔ شمسہ اور ثاقب تو اون کے اس فیصلے پہ بہت خوش ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آئلہ کی غلط فہمی کو کس طرح سے ختم کیا جائے۔ شمسہ اور ثاقب آئلہ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اون نے رملہ سے یہ فیکٹری خرید کے بہت عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن آئلہ تو جیسے پھٹ پڑتی ہے کہ اس فیکٹری کا سودا آپ کی بیٹی کی خوشیوں پر ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو ذرا سا بھی احساس ہے اس بات کا کہ اس فیکٹری کی وجہ سے میرا گھر خراب ہو گیا ہے؟ اسی دوران اون بھی شاید کمرے میں آتا ہے، کیونکہ بی جان جب کہتی ہیں کہ بھائی کوئی کچھ بھی کہے، مجھے تو اپنے اون پر مکمل اعتبار ہے کہ وہ کبھی کچھ غلط کر ہی نہیں سکتا، تو اون کہتا ہے کہ شکر ہے کسی نے تو اعتبار کیا، ورنہ تو اس گھر کا دستور ہے کہ صفائی سننے سے پہلے ہی اگلے کو پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اون کی یہی بات آئلہ کے دل کو ہٹ کرے، کیونکہ آئلہ کے ساتھ بھی تو ہمیشہ اس گھر میں یہی ہوا ہے، بغیر یہ جانے کہ اس کا کوئی جرم ہے یا نہیں اسے ہمیشہ سزا سنا دی گئی۔ خیر، جانے سے پہلے اون لگتا ہے کہ آئلہ سے صاف بات کرے گا کہ اگر تم ابھی بھی یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی ہو تو میں یہ رشتہ ختم کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم ایک دفعہ اس پر اچھی طرح سوچ لو، کہیں کل کو تمہیں پچھتانا نہ پڑے۔ جس پہ آئلہ غصے سے اون سے کہتی ہے تو کیا کروں، آنکھوں دیکھی پر اعتبار نہ کروں؟ میرے سامنے اس نے آپ سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ تو اون احتجاج کرتا ہے کہ آئلہ، تم اس کی محبت کے پیمانے پر مجھے پرکھو گی، کیا تمہیں میرے کردار پہ ذرا بھی اعتبار نہیں؟ تو آئلہ کہتی ہے میں نے کسی کے کردار پہ تو انگلی نہیں اٹھائی، جس پہ اون کہتا ہے کہ ایک انگلی نہیں اٹھائی بلکہ 5 انگلیاں چھاپ دی ہیں میرے منہ پر۔ اور پھر جاتے جاتے آئلہ سے کہتا ہے کہ محبت تو میں نے کی ہے تم سے، اور تم سے کیا مانگا تھا اس محبت کے عوض؟ صرف اعتبار ہی تو مانگا تھا۔ اون تو یہ کہہ کر چلا جائے گا، لیکن اون کی یہ بات آئلہ کے دل اور دماغ پر کسی تیر کی طرح پیوست ہو جائے گی۔ اب ناظرین، ظاہر ہے کہ آئلہ کو یاد آئے گا کہ اس نے دعوے تو بہت بڑے بڑے کیے تھے اور اون سے کہا تھا کہ مجھے آپ پر اندھا اعتبار ہے، لیکن اون نے کہا تھا کہ جب وقت آئے گا تو پتہ چل جائے گا۔ تو آئلہ کو احساس ہوتا ہے کہ شاید یہی وہ وقت ہے جب مجھے اپنے دعوے کو سچ ثابت کر دینا چاہیے۔ آئلہ سب کچھ بھول کے دوبارہ اون کے پاس واپس چلی جائے گی، جبکہ اس رملہ کو اون اور آئلہ دھکے مار کے اپنے گھر سے نکال باہر کریں گے، اور ادھر شامی بھی ظاہر ہے کہ رملہ جیسی لڑکی کو اب اپنی زندگی میں تو نہیں رکھے گا۔ تو اب شامی اور رملہ کا یہ رشتہ بچتا ہے یا نہیں بچتا؟ بہرحال آئلہ اور اون کا رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہونے والا ہے۔ تو ناظرین، کیا آپ ضبط ڈرامے کو مس کرنے والے ہیں یا نہیں؟ کمنٹس میں یس یا نو ضرور لکھیے گا۔